اسلام کے سب سے بڑے دشمن، اسلام کا سب سے بڑا دشمن بتا کون ہے؟ نام پتا ہو تو بتا دو. اپنے مسجد کی امام صاحب پوچھ لینا ذرا، بتاؤ اسلام کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ تم بھی صحیح ہو، غلط نہیں، تم بھی صحیح ہو، کیونکہ ایک اس کا باپ بھی ہے. کیا تم نے اسرائیل کہا؟ اس اسرائیل کا ایک باپ ہے جہاں اسرائیل پیدا ہوا، اس کا باپ بھی ہے. اسلام کا سب سے بڑا دشمن نبی کے زمانے میں ابو جہل تھا. کون تھا؟ کیا کہنا؟ ابو جہل غرور و گھمنڈ میں اتنا اونچا ہو گیا، اتنا اونچا ہو گیا، اتنا اونچا ہو گیا. بھی مولانا کہہ رہے ہیں میری گردن ذرا نیچے سے کاٹیے، لگے کسی سردار کا سر ہے. اتنا بڑا کافر، اتنا غرور تکبر اس میں، مگر مصطفیٰ کریم کے دیوانوں میں، مستانوں میں، کلندروں میں ایک جوان نہیں، ایک بوڑھا نہیں، چھوٹی سی تلوار لے کر بچوں میں سے بچہ اٹھاتا ہے اور سر گڑا کے روح چلنے کو کفر کے سرانا ابو جہل کی گردن کو کاٹ کے رکھ دیتا ہے. اسلام کی فطرت میں قدرت کو لچکتی ہے، اسے جتنا دباؤ گی اتنا ہی ابھرے گا. بچے نے کاٹ لی گردن، اتنا آسان نہیں ہے اسلام سے بھڑ جانا. اور وقت تھا جب مسلمان کے دلوں میں ایمان نہیں تھا، وہ تباہ ہو کر برباد ہوئے، مگر مسلمانوں کے دلوں کو آج بھی اعلیٰ حضرت نے بچا کے رکھا ہے. کوئی سودا نہیں، کوئی مطلب نہیں، اور آخرت کا تو شریعت نے پیغام دیا ہے. بد صحیح، چور صحیح، مجرموں، ناکارہ صحیح، تم چاہتے ہو کہ حرام کامیاب ہو تو امام اہل سنت کے شہزادے سرکار تاج الشریعہ نے یہ بات کہی ہے. کیا کہا؟ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے. تو کیا سمجھتا ہے کہ تیری باتوں سے ہم پگھل جائیں گے؟ تو سمجھتا ہے کہ ہم ڈر جائیں گے؟ نہیں نہیں، تجھے ہم پڑھنے بھی نہیں دیں گے اور ایسا بھی نہیں کہ تجھے بچ جانے دیں گے. ہم دونوں پر کمان رکھتے ہیں، جب موقع آئے گا تو بتا دیں گے. ابھی تو کتنا بتاتے ہیں اسلام کی فطرت میں قدرت جو لچکتی ہے، اسے جتنا دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا. اور علامہ اقبال نے کہہ دیا زندگی دیکھتے ہوئے کہ محمد سے بڑا پورا جہان تیرے ہے، ایک آرام دھریا لہو کرم تیرے ہے. محمد کی محبت دین حق میں شرط عقل ہے، اسی میں ہو اگر وہاں تو سب کچھ نہ ہوگا. واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. واہ واہ، زندہ باد، زندہ باد. تو شعر ہے چل جائے گا معاملہ. زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی. نبی کے اعلیٰ حضرت نے بھی کہا تھا زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے. کیا ہو گیا؟ سب کو نبی کے ہو کیا گیا؟ بلکہ تمہیں دیکھا نہیں، تمہیں دیکھا نہیں. علامہ کافی سے ہی سیکھ لیتا ہے، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا. سولی پر ہے پھیلا ہے ہندوستان کی آزادی کا جو شوق اور شوق لے کر کے انگریزوں کے سامنے پہنچے ہیں، انگریزوں نے آخری خوف پہنچی ہے. تو علامہ کافی نے سولی پر چڑھتے ہوئے کہا خواہش کچھ نہیں ہے، قلم لا کے دے دو، کاغذ لا کر دے دو، ایک میں نسخہ لکھنا چاہتا ہوں، اپنی قوم کو پیغام دینا چاہتا ہوں. وہ لکھتے ہیں کوئی گل باقی رہے گا نہ چاند رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مثال دیا ہے ہمارے علماء نے، ہمارے اللہ والوں نے مثال ہمیں دیا ہے کہ ہمیں جب وقت آئے گا تو ہم وہ بھی طاقت رکھتے ہیں، سمندروں میں نہیں سوکھے ریت پر ہم ناؤ کو چلا دیتے ہیں.
समंदरों में नहीं सूखी रेत पर नाव को तोड़ा देते हैं। वक्त आएगा तो हम दिखाएंगे, हम घोड़े पर सवार होंगे तो समंदर की लहरों में घोड़े हमें दस्त तो दस्त है, दरिया भी ना छोड़े हमें। बहरे जुल्मात के हमसे पूछ तो हमारी तारीख क्या है? हम तो वो तारीख लिखते हैं जहाँ तो जरूरत पड़ती है दुनिया को कलम की, तो आलिम बन के अहमद रजा भी बता देते हैं। 1218 हिजरी में तभी रहने से आलिम तो बहुत थे मगर कोई मसला हल नहीं हो रहा। आलिम बहुत थे तो बड़े बड़े बहुत बड़ा प्रोफेसर अंग्रेज है, उसने लिखा कि जब कोई मुश्किल मकाम आता था तो हम कुरान या हदीस पर रिसर्च करके और उससे मसला हल कर लेते थे। मगर कुरान और हदीस पर रिसर्च करने के लिए हमें सबसे आलिम की जरूरत पड़ती थी। सुना, आज सबसे बड़ी इस इंटरनेट और कनेक्शन दुनिया का सबसे बड़ा आलिम जिसको माना जाता है जमीनी सतह पर 1218 हिजरी के बाद तो अहमद रजा खान सादे बरेलवी को माना जाता है। सबसे बड़ा आलिम माना जाता है। तो सुनिएगा, लोगों ने कहा आलिम की जरूरत पड़ती है, आलिम नहीं मिल रहा है, क्या करे कहा जाए? सरकार आला हजरत है, एक मत के बाद एक मसला हल करते चले जा रहे हैं, किताबें लिखते चले जा रहे हैं, कोई पूछने आए तब भी लिख रहे हैं, कोई ना पूछने आए तब भी लिखते चले जा रहे हैं। सरकार आला हजरत लिखते चले जा रहे हैं। अब तवज्जो दीजिएगा, सरकार आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो कलम चलाते हैं और कुरान और हदीस की रोशनी में इल्म के ज़ख़ीरे को बिखेर देते हैं। तो उसी का एक सितारा होता है, चमकता हुआ लंदन पहुंचता है। लंदन का जब पेपर देखता है तो पेपर के कोई पत्तों को पोंछता है और कहता है ये कौन है, इसने पानी की इतनी मिसलों को ले किया है, अभी तक कोई इधर साइंसदान नहीं बना है, इसने पानी की मिसलें की होती हो नहीं होता ये तो पाक होगा या नापाक होगा, ये तो रंगीन होगा, ये रंगीन नहीं होगा, ये तो मीठा होगा, ये तो प्यारा होगा, मगर इतनी इसमें पानी की किसने बना दी है? मालूम हो रहा है कोई आलिम आ गया है, ऐसा आलिम आ गया है जिसके सहने दिल को उसके इशारे खोल दिया है। इतना कहना था शायर ने कहा वादी रजा की है, कोई हिमारा रजा का है, इस शब्द देखिए कोई इलाका रजा का है। पिछलों ने तो अगलों ने तो बहुत लिखा हो तीन था, इस सदी में जो कुछ वो तुम्हारा सुभान अल्लाह जिंदाबाद, सुभान अल्लाह देश सुभान अल्लाह। साइंदा कहता है इतनी पानी इसमें आज तक किसी ने नहीं की जो बरेली के अहमद रजा ए लोगों हम आज अल्हम्दुलिल्लाह उस बहुत के मानने वाले हैं, उस अब्दुल कादिर जिलानी के चाहने वाले हैं, उस शहबाज लामकानी के मानने वाले हैं। इस अब्दुल कादिर जिलानी ने हमारे ईमान को भी बचाया है, हमारे ईमान को जिला बख्शी है और सरकार गौसे आदम की मेहनतों को रायगा नहीं होने दिया है। कभी आला हजरत उठे हैं तो कभी मुफ्ती आला उठे हैं, कभी रिहाना बिल्दत उठे हैं तो कभी हुजूर शाजी मोहम्मद शेर मियां को पीलीभीत उठे हैं। आप देखें तारीख दायरे में बगदाद शरीफ है और बगदाद शरीफ पर जिसने हमला किया है, आखिरी हमला है जो आखिरी हमला अल्लामा चामी के फौज चंगेज की फौज आकर के हमला करती है तो वहां के लोग तमाम उलमा फुकरा जमा होकर के उस सदी के सबसे बड़े आदमी अल्लामा चामी थे, उनके पास पहुंच करके कहा हमें बचा लो, उसने कसम खाई है कि हम बगदाद को अपने घोड़ों के टापों से भर देंगे। बगदाद इतना खून बहाएंगे कि बगदाद की सड़कों पर हमारे घोड़े के टापे खून में डूब जाएंगे। लोग डर रहे हैं, कांप रहे हैं। आप कर्म कर दीजिए, अल्लाह से दुआ कर दीजिए ताकि हमारे बच्चे बच जाएं, हमारी मिल्कियत बच जाए। सरकारें रहमा कहते हैं जाओ परेशान न हो, आपने वही प्याला लिया और लेने के बाद लकड़ी का प्याला है जिससे अल्लामा जामी पानी को पिया करते थे, आप प्याले को पलट दिया है और चंगेज सिंह का आदमी आता है पूरे बगदाद से घूम के चला जाता है, कहता है बगदाद नहीं मिलता है। अल्लाह वाले खामोश है तो
کی حکمت ہے، ہماری خاموشی سے تم فائدہ تو اٹھا سکتے ہو اور کامیاب نہیں ہو سکتے ہو۔ علامہ جامی نے دیکھا کہ علامہ جامی نے پیالے کو پلٹا ہے، لوگ خوشی سے زندگی گزارنے لگے، کافی دن گزر گئی، حملہ کوئی نہیں ہوتا ہے۔ علامہ جامی نے پھر پیالے کو اٹھایا، اسے پانی پینے کے لیے چنگیز کی فوج دیکھ لیتی ہے اور دیکھ لیتی بغداد سامنے نظر آتا ہے۔ اس نے دوبارہ حملہ کرنے کی سوچی ہے، دوبارہ حملہ کرنے کے لیے آتا ہے۔ لوگ علامہ جامی کے پاس آ جاتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں اے علامہ جامی ہمیں بچا لو، ہماری جانیں تمہارے حوالے ہیں۔ حضرت علامہ جامی ان کی بات مان لیتے ہیں اور پیالے کو دوبارہ پلٹا دیتے ہیں، پھر سے بغداد چھپا لیتے ہیں۔ اللہ والوں کی شان کو دیکھو میرے پیارے، وہ چاہے تو گھر پر چلے جائے، وہ چاہے تو زمین پر چلے جائے، وہ چاہے تو کسی کی قسمت کو بنا دیتے ہیں، وہ چاہے تو کسی کا مقدر ثواب دیتے ہیں اور وہ چاہے تو کسی کا مقدر بگاڑ دیتے ہیں۔ اتنی طاقت رکھتے ہیں اللہ والے، اللہ والوں کو اللہ نے اتنی طاقت عطا فرمائی ہے، اتنی طاقت عطا فرمائی ہے۔ وہ چاہے تو لڑکے کو لڑکی بنا دے، لڑکے کو لڑکی بنا دے، وہ چاہے تو لڑکی کو لڑکا بنا دیتے ہیں۔ اتنی طاقت دیکھی ہے اللہ والوں نے۔ یہی علامہ یہی ہے علامہ جامی کا خان، علامہ جامی کا دوست ہے، ان کے خاندان سے بزرگ پیدا ہوتا ہے، اس سے دنیا غریب نواز کہتی ہے، وہی غریب نواز رہا ہے۔ ایک مورتی کے سامنے سے گزر جاتے ہیں تو فرماتے ہیں کھاتے کیوں نہیں ہے، میرے سامنے اتنا کھانا رکھا ہوا ہے، آپ دیکھو دوسروں کی مورتی ہے، پوجا دوسرے کرتے ہیں، یہ غریب نواز کے کملوں کی مراقبت کو دیکھو، اگر بھوک مار دیتے ہیں تو مورتی بھی کھانے لگ جاتی ہے۔ آپ دیکھیں تو صحیح، یہ بزرگوں کو طاقت کا کمال ہے۔ اب طاقت دیکھنا چاہتے ہو، طاقت دیکھنا چاہتے ہو، آپ طاقت دکھائے۔ سرکار غوث اعظم کے اس کی طاقت دیکھو، جہاں علم کی طاقت فیل ہو جاتی ہے، جہاں انسان کی رکنے کی طاقت فیل ہو جاتی ہے، وہاں عشق کی طاقت کام کرتی ہے، عشق کی طاقت کام کرتی ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، لوگوں نے یہاں ایک آپ نے رسالہ لکھا، لوگوں سے کہا نبی زندہ ہے، لوگوں سے کہا نبی زندہ ہے، نبی بااختیار ہے۔ اس کے بعد حج کرنے کی توفیق ملتی ہے، آپ حج بیت اللہ جاتے ہیں، مدینہ شریف پہنچتے ہیں اور مدینہ شریف پہنچنے کے بعد جب گنبد خضرا کے موجہات امام السلام کے ساتھ کھڑے ہو کر کے آپ صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں، پوری رات سلام پیش کیا اور سلام پیش کرنے کے بعد صبح تک دیدار نہ ہوا، دوسری رات کہیں آپ نے معمول رکھا، آپ نے دن بھر نمازیں پڑھی، نوافل پڑھے اور عشاء کی نماز کا وقت ہوا، عشاء کی نماز مکمل پڑھی، اس کے بعد مواجہات کے لیے کھڑے ہو گئے، آنکھوں سے اشک بہنے لگے، دل اداس ہونے لگا۔ اے اللہ تعالی میں ہندوستان دوبارہ جاؤں گا، میں حج کر کے چلا گیا تھا، پھر سے آیا تھا، میرے نبی سے ملاقات ہو جائے، نبی کو میں دیکھ لوں۔ دنیا مجھ سے کہتی ہے نبی زندہ نہیں، میرا یقین کامل ہے کہ نبی زندہ ہے، میں جانتا ہوں کہ نبی سن رہے ہیں، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ نبی ہم کو دیکھ رہے ہیں، وہ حاضر بھی ہے، وہ ناظر بھی ہے، وہ صاحب اختیار بھی ہے، وہ جسے جو چاہے عطا کر دیتے ہیں۔ میرے کام شریعہ فرماتے ہیں نبی مختار کل ہے، وہ جسے جو نبی مختار کل ہے، جسے جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار کل ہے، جسے جو چاہے عطا کر دے، جسے جو چاہے عطا کر دے۔ شرعیہ کو سرا زمین کو آسما کر دے، شرعیہ کو سرا کر دے، نبی مختار کل ہے، جسے جو چاہے عطا کر دے، زمین کو آسما کر دے، شرعیہ کو سرا کر دے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آپ مواجہات کی صورت میں کچھ نہیں بولتے ہیں، لب خاموش ہے، دل ہلچل میں ہے، ذہن پریشان ہے، کیا کہوں کیا نہ کہوں، آخر میں کہتے ہیں کوئی نہ پوچھے دل بات رہا، دشمن تو تیرے حالات ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے جملے نکلتا تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشق والی باتیں ہیں، ارشاد فرماتے ہیں احمد رضا اتنا تم اداس کیوں ہوتے ہو، میں اپنوں کو مدینے سے دیکھا کرتا ہوں، نبی مدینے سے سنا کرتا ہوں، انہیں جب چاہتا ہوں انہیں دیدار سے مشرف کیا کرتا ہوں، دیدار مصطفیٰ دیتا ہے، بریلی کے رسالے یہ پکار اٹھے، تو زندہ ہے بندہ، تو زندہ ہے بندہ، میری چشمے عالم کو چھپ جانے والے، میری چشمے عالم کو چھپ جانے والے۔ سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد، بے شک سبحان اللہ۔ میں بطور نصیحت یہ کہتا ہوں اس دل کو کسی کو مت دینا، بڑی سنجیدگی سے سننا۔ یہ دل چھوٹی سی بستی میں رہتے ہو، کراچی یہ قصبے میں بستی ہے، مجھے معلوم ہوا کہ آپ لوگ بہت علم سے دور ہو، مجھے بڑی تکلیف ہوئی، بہت تکلیف ہے اس بات۔ حالانکہ اس بستی میں کافی بچے ہمارے پاس پڑھتے ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو
دنیا کا بھی علم سکھائیں اور انشاءاللہ بہت جلد عمارت بن جائے گی، پھر انہیں دین اور دنیا دونوں کو علم سکھائیں گے۔ آپ کچھ پیسوں میں پریشان ہو جاتے ہو، طرح طرح کے معاملات تمہارے سامنے آ جاتے ہیں، انشاءاللہ یہ مدرسہ ایسی خدمت کرے گا آپ کی اور آپ کے بچوں کی، اللہ نے چاہا تو آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ دل میں درد ہوا، یہ قوم سیکھی ہو نہیں تو سکھایا جائے، تھوڑے سے وقت میں ہم زیادہ تو نہیں سکھا سکتے تمہیں، تو اتنا کہوں گا میرے پیارے، اس دل کو مدینے کا گھر بنائے رہنے دینا، اس دل کو مدینے والے کا گھر بنا رہنے دینا، کیونکہ یہ دل ہی رہ گیا ہمارے پاس جو نبی کے قدموں پہ نشاور کر سکتے ہیں۔ اس دل کو گندا نہیں ہونے دینا۔ بڑے بڑے مجرم کو میں نے دیکھا ہے، انہیں اللہ بخش دیتا ہے، مگر ان کے دل کالے ہو جاتے ہیں، انہیں دنیا بھی نصیب نہیں ہوتی، انہیں آخرت بھی نصیب نہیں ہوتی۔ ہر پیر سنی پیر ہمارے لیے لائق تعظیم ہے، چاہے تو شیری ہو، چاہے نظمی ہو، چاہے قادری ہو، چاہے قدیری ہو، ہم سب کی عزت کرتے ہیں، سب کی عزت کرتے ہیں، مگر یاد رکھو ہم اس کی ہر عزت نہیں کریں گے جو سرکار اعلیٰ حضرت کا دشمن ہوگا، جو سرکار اعلیٰ حضرت کو گالیاں دے گا، ہرگز اسے نہیں مانیں گے، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے کسی سنی پیر کو کبھی برا نہیں کہا، بلکہ یہ تلقین فرمائی ہے اور یہ کہا ہے اعلیٰ حضرت نے، جب تم اپنے سے بڑے کو دیکھا کرو، اس کی عزت کیا کرو، اس کی تعریف کیا کرو، یہی اہل سنت و جماعت کا طریقہ ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ تو جاتے ہوگے مہارانا شریف کو، آپ چادر کو چومتے ہوگے، آپ وہاں کے بڑی دیوار کو چومتے ہوگے، مگر بارش اسے کہتے ہیں، ادب اسے کہتے ہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت اپنے آقا کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، جوتیوں کو اٹھا لیتے ہیں، ہم جوتیاں پہن کر جاتے ہیں، وہ جوتیوں کو اٹھا لیتے ہیں، ننھات کے نازک پیروں میں کنکری چھپ جاتی ہے، اونٹ پہنے لگتا ہے، مگر چپل نہیں پہنتے، کہتے ہیں یہ میرے آقا کا شہر ہے، یہاں ادب سے رہا جائے گا۔ آپ فاتحہ پڑھنے کے لیے وہ مزار شریف پر پہنچتے ہیں تو باہر سے فاتحہ پڑھتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں انہوں نے یہ اجازت نہیں دی ہے، میں اندر کیسے چلا جائے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک مبتدعات کے اندر سے آواز آ جاتی احمد رضا اندر آؤ، تب تک آپ سات قطب کے نیچے ایک گنبد کے نیچے سات قطب تشریف فرما ہے، اندر تشریف نہیں لے جاتے، پھر بھی چادر نہیں چومتے، آپ عورت کو نہیں چومتے، یوں ادب سے کھڑے رہتے، کہتے ہیں یہی میری اوقات ہے، یہی میرا حصہ ہے کہ میں یہاں رہوں، میں تو آپ کا غلام ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کیسے آقا کا بندہ ہوں رضا، بول باتیں میرے سرکاروں کے، اعلیٰ حضرت کو گالیاں دے دیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ نے اپنے سلیم عطا فرمائے، تمہیں تیرا بغداد تباہ ہونے والا ہے۔ آخری بات پیالہ الٹنے جا رہے تھے، اللہ نے آواز دی اے چابی ٹھہرو، اب پیالہ دوبارہ پلٹنا نہیں، اس لیے اب پیالہ اگر تم نے پلٹا تو مطلب یہ ہوگا کہ ظلم اپنے اوپر کر گے۔ تم نے دو مرتبہ پیالے کو الٹا، میں نے بطور نصیحت تمہاری بات مان لی تھی اور میں نے بغداد کو تباہ ہونے سے بچا لیا تھا، اس لیے بچا لیا تھا، کاش کے لوگ شہر جائیں، ان کی عقلوں میں نور بھر جائے، یہ سوچ لے جنگ ہمارے سر پر ہے، تلواریں لوگ کھڑے ہوئے ہیں، تو ایسی صورت میں ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ یہ تیاری ہے، سب سے پہلے تیاری یہ کرو، اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کیا کرو، اللہ سے کہو اے اللہ بڑے گناہ کر لیے ہیں، توبہ کر رہا ہوں، میں نے یہ پڑھا ہے، علماء سے سنا یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں سے توبہ کر دیتا ہے تو وہ ایسا ہو جاتا ہے گویا کہ اس نے گناہ ہی نہیں کیا ہے، اس لیے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اس کے بعد میں تم پھر مولویوں کے پاس جاؤ اور جا کر کے تم شریعت کو سیکھو، طریقت کو سیکھو، مگر یہ لوگ سیکھنے والے نہیں ہیں۔ علامہ جابر سے کہا پیالہ ایسے ہی رہنے دو، پیالہ الٹا نہیں جاتا ہے۔ پھر بغداد کے اندر چنگیز کی فوج داخل ہو جاتی ہے اور پورے شہر بغداد کو تباہ کر دیتی ہے، چند بچے بچتے ہیں بغداد کی سرزمین پر جو کہ لاشوں کے نیچے دبے ہوتے ہیں، کوئی بھی نہیں بچتا ہے۔ تو وجہ یہ تھی کہ ہم نے اپنا دماغ نہیں لگایا تھا، ہم دنیا کی لالچ میں پڑ گئے تھے، ہم نے ماں باپ کو بے عزت کیا تھا، ہم ماں باپ کو فریب کرتے ہیں، اپنی بچیوں کا خیال نہیں رکھتے ہیں۔ آپ کو دیکھیے بات بتاتا ہوں،
ایک میرا دوست ہے، اسی قصبے کا دوست ہے، نوجوان لڑکا ہے، وہ مجھ سے کہنے لگا حضرت بڑے حالات خراب ہو گئے ہیں، اس پر کوئی بھی بولتا ہے کیوں نہیں؟ میں نے کہا علماء بول رہے ہیں، علماء تقریریں کر رہے ہیں، مگر وہی معاملہ ہے، یہ دنیا کھولو تو شرم آتی ہے، یہ دنیا کھولو تو شرم آتی ہے، اس کے بعد تو اس کو چھوڑ دوں، حالات اتنے دگرتے ہو گئے ہیں، کوئی موضوع کرتا ہوں تو اپنے آپ کو دل تلیچی تو آتا ہے، یہ اس لیے تھے وہ نوجوان کہہ رہا تھا، میں نے آج دیکھا ہے ایک نوجوان لڑکی کو دیکھا، وہ میرے گھر کے پاس مقام پہ کھڑی تھی، میں نے کہا شاید کہ ایسے ہی کھڑی ہوگی، نماز صبح سے لے کر کے نماز عصر کے قریب ہو گیا، مگر وہ لڑکی وہیں کھڑی رہی، عصر کی نماز کا ٹائم نکل گیا، وہ لڑکی وہیں پر کھڑی رہی، میں نے کہا اس لڑکی سے پوچھ لیا جائے بہن بتاؤ تو تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ انہوں نے کہا میں نے پوچھا، اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا، ابھی بس تو بات ختم ہوئی تھی، اتنے میں کیا دیکھا ایک لڑکا آتا ہے، اس کے ماتھے پر ٹیکا بھی لگا ہوتا ہے، ایک نقاب پوش لڑکی ہے، دروازے پر کھڑی ہے، اس کے بعد نقاب پوش کے پاس ایک لڑکا آتا ہے جس کے ماتھے پر ٹیکا بھی لگا ہوتا ہے، اس نے گاڑی کو روکا ہے، اشارہ کیا ہے، وہ نقاب پوش لڑکی بیٹھ جاتی ہے، یہ لڑکا اس کے پیچھے پیچھے بھاگتا ہے، تھوڑی دور کے بعد وہ گاڑی چلنا بند ہو جاتی ہے، اس کے بعد وہ لڑکا شام سے انتظار کرتا رہتا ہے کہ آخر معاملہ کیا ہے، لڑکی کس کی ہے، کہاں چلی گئی، یہ معاملہ ایک دن کا ہے، دوسرا معاملہ سنو، ایک اور لڑکی ہے میرے پیارے اپنے گھر سے چلتی ہے، رات کے شام کی نماز سے آج چل رہی ہے، چلنے کے بعد پہنچ جاتی ہے، نقاب ہوئے ہوئے ہے، وہی لڑکا اس کے پیچھا کر رہا ہے، پیچھا کرتے کرتے اس تک پہنچ جاتا ہے، وہاں کے بعد تو لڑکی آتے ہیں، اس لڑکی نقاب پوش کو لیتے ہیں، لینے کے بعد وہ لڑکا چلا جاتا ہے، اس کے بعد چھوڑنے آتا ہے، لڑکی کے پیچھا کیا آتا ہے، اس کے گھر تک پہنچ جاتا ہے، تو اس کی لڑکی کے بھائی سے اس لڑکے نے کہا تھا جناب ہم تمہاری بہن کو رات چاہتے ہوئے دیکھا ہے، بڑی شرم آتی ہے، غیروں کے پاس جاتے ہیں، حیا نہیں آتی ہے، نبی کی شہزادی کی تم عزت کو نیلام کر رہے ہو، نبی کی شہزادیوں کی تم توڑ، نبی کی شریعت میں تم ایسے پراچے اڑا رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی ہے، اپنی بہنوں سے کہہ دو نقاب میں رہے تو بھی اندر رہا کرے، نقاب کے اندر رہے کبھی عزت سے رہا کرے، اس لیے میرے پیارے تمہیں پتہ نہیں ہے تمہارے ہمارے گھروں کی بیٹیاں نقاب کھول کر کے چوراہوں سے نکل کر کے دوسروں کے بستر کو راحت رہی ہے، دوسروں کے بستر میں جا رہی ہے، تمہیں حیا نہیں آتی ہے، تمہیں شرم نہیں آتی ہے، تمہاری غیرت کہاں چلی گئی ہے، تمہیں بھی چاہیے اپنی اس بیٹی کی عزت کا خیال رکھو، وقت ہو جائے تو شادی کر دیا کرو، وقت پر شادی کر دیا کرو، وہی زمانہ اپنا لو، اس زمانے میں ہمارے بزرگوں نے اپنی بچیوں کی شادیاں جو میرے بھی نکلتی تھی اس کی وجہ یہ تھی بچی زنا کے نہ رکھنا جائے، تمہیں بھی یہی چاہیے بچی سمجھدار ہو جائے، اس کی وقت پر عزت کر دیا کرو تاکہ تمہاری بچی کی عزت بچ جائے اور ہمارے اسلام کی شہزادی کا لاپ بچ جائے۔ دولت کی خاطر شادیاں نہیں کرتے اور ایک سال اور کمانے لڑکی کی حفاظت یا تو اس کا باپ کر سکتا ہے یا پھر اس کا شوہر کر سکتا ہے، اور جس دن لڑکی بھائی کے ایک بہن اپنے بھائی کے حقوق سے باہر نکل جاتی ہے اس دن بھائی یہ ذمہ داری سمجھ لے اب بہن اس سے باہر ہو گئی ہے تو کسی غیر کا ہی حصہ بن سکتی ہے۔ میرے عزیزو اپنی بہنوں کی عزت تمہیں بچانی ہے، تمہیں محلے کا خیال رکھنا ہے، تمہیں کوئی گالی دے برا کہے کہتا مت ماننا، تمہاری نظر میں تمہارے محلے میں کوئی لڑکی غیروں کے دروازے میں دکھائی دے اس کے ہاتھ چھوڑ کر اس کو بہن کہہ کے اس کو اپنے گھر واپس لے آنا، اس کے گھر پہنچا دینا، معاشرے میں اس کی بے عزتی بھی نہیں کرنا، بدنامی بھی نہیں کرنا، اس لیے ہمیں اسلام نہ کسی کو بدنام کرنا سکھاتا ہے نہ اس ذلت سے جینا سکھاتا ہے۔ ہمیں حفاظت کرنی ہے اپنی بچیوں کی اور اس کے لیے طریقہ ہم یہ اپنائیں گے۔ سب سے پہلے ہماری بچے غلط راہوں پر ہے، اپنے امام کو خبر کرو، اپنے امام کو اطلاع دو، اپنے امام کو کہو کہ میری بچی میری بات نہیں مانتی، حالات ایسے ہو گئے، اور امام کو اتنا زیادہ راستہ ہونا چاہیے کہ ہر ایک کی بات کو میں چھپا کے رکھا ہے، امام کو اتنا حلیم ہونا چاہیے ہر ایک کے راز کو اپنے سینے میں دفنا کے رکھ سکے، اس کی بھی عزت رکھے، اس کی بھی عزت رکھے، بے عزتوں کی بھی عزت کرے، عزت داروں کی بھی عزت رکھے، اتنی ہمت اس کے اندر بھی ہونی چاہیے، اور معاشرے کے اندر جو تمہارا بڑا پورا ہوا کرے اس کی عزت کیا کرو کہ تمہاری عزت کے بستی میں وہ بھی دعا کیا کرے۔
بات بری نہیں لگ رہی؟ بڑا رونا آتا ہے پیارے پیارے. 2 گھنٹے ہو گئے 2 گھنٹے ہو گئے. ایک گھنٹہ ہو گیا. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وسلم والصلاۃ والسلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے عزیزوں، ایک زمانہ تھا جب اسلام میں لوگ لڑکی کی عزت نہیں کرتے تھے. آج لڑکی اتنی عزت دار ہے کہ ماں رہے تب عزت ہو جائے، بیٹی رہے تب عزت ہو جائے، بیٹا رہے تب عزت ہو جائے. میرے عزیز ترین مسلمان بھائیوں، آؤ میں بچی کو تمہیں قصہ سناتا ہوں. اگر تم نے اپنی تربیت اسلام کو طریقوں پر کی ہے، تمہیں غریبی کبھی احساس کمتری کا شکار نہیں دلائے گی. تم کاروبار کرو نہ کرو یہ اور بات ہے، مگر ہاں اگر تم نے بزرگوں کے پاس جا کر کچھ سیکھا ہے اتنا اور سیکھ لیجیے میرے پیارے. تمہیں غریبی میں اپنے بچے کو پڑھانا ہے، بھوکا رہنا ہے، بچوں کو پڑھانا ہے. اس لیے تعلیم ایک ایسی چیز ہے، اور تعلیم سے وابستہ تم رہے تو تم ایسے روشن ہو جاؤ گے کہ اللہ تمہارے دلوں کو منور کر دے گا، تمہیں روشن کر دے گا. آپ نے دیکھا زیادہ تر آئی ایس کون بنتے ہیں، یہ بنتے ہیں جو رکشہ چلانے والے ہوتے ہیں، گھروں میں عورتیں جھاڑو لگانے والی ہوتی ہیں، جھاڑو پوچھا کرنے والی ہوتی ہیں، یہ زیادہ تر کامیاب ہوتے ہیں، مثال بن جاتے ہیں. یہ مثال تمہیں بھی پیدا کرنی ہے، تمہیں اپنے اندر یہ حوصلہ بلند کرنا ہے. آج وقت میں تعلیم فری بھی ملتی ہے، سرکاری ایک بستی میں پہنچتے ہیں اور وہاں ان کو وضو کرنا ہوتا ہے. وضو کرنے کے لیے ایک کون ہے، یہ علامہ جامی ہی تھے جو ایک ایران کے راہوں سے گزرتے ہوئے ایک ایران کی بستی میں پہنچ کر کے اور وہاں آپ نے وضو کرنا چاہا. آپ کے پاس رسی نہیں تھی، آپ کے پاس ڈول نہیں تھا، وضو کیسے کیا جائے؟ آپ قریب قریب گھومتے رہے، کہیں پانی نہیں ملا. ایک چھوٹی سی بچی نے آگے بتایا، یہ بتائیے صاحب کشت آدمی تم کیا تلاش کر رہے ہو؟ تمہیں مرنے ملنگر کیا تمہیں کام ہے؟ اس نے کہا مجھے وضو کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، پاس میں کنواں تو ہے مگر اس کو پانی سے پانی نکالنے کے لیے میرے پاس کوئی رسی نہیں، کوئی ڈول نہیں ہے. لڑکی نے تعجب سے کہا اس پہ کیا تعجب کی بات ہے؟ سنا ہے آپ بہت بڑے بزرگ ہو، اللہ والے ہو، تو پانی کے لیے رسی کی کیا ضرورت ہے اور ڈول کی کیا ضرورت ہے؟ پانی تو بغیر ڈول کے نکل آئے گا، بغیر رسی کے نکل آئے گا. اتنا کہا اے لڑکی تیرے اندر کون سا کمال ہے کہ بغیر رسی کے بغیر ڈول کے پانی نکال دے گی؟ ایسا کر پانی تو ہی نکال دے، مجھے وضو کرنا ہے. وہ لڑکی کنویں کے قریب جاتی ہے اور جانے کے بعد میں اس نے کنویں میں چھوڑ دیا اور کنویں سے جو پانی کہیں پہ تھا وہ اوپر ابل کر کے آ جاتا ہے، پانی اوپر آ جاتا ہے، کنویں کے اندر سے پانی اوپر آ گیا. لڑکی چھوٹی سی ہے، 8-7 سال کی لڑکی ہے. ایک بزرگ ہے جو نماز کا پابند ہے، وضو کرنے کے لیے کنویں کے پاس آیا ہے، بڑی توجہ پہنچتا ہے. ایک چھوٹی سی بچی نے اس کنویں کے اندر تھوکا، تھوکنے پر پانی کنویں کے اندر سے باہر آ جاتا ہے. حیرت بھری نگاہوں سے علامہ جامی دیکھتے رہے، دیکھتے دیکھتے اس سے وضو بھی کر دیا. کہا بیٹی یہ تو بتا دے، میں نے بڑی نمازیں پڑھی ہے، بڑی ریاضت کی ہے، بڑی میں نے عبادت گزاری کی ہے، مگر اتنا کمال مجھے حاصل نہیں ہوا ہے، تمہیں کمال کیسے حاصل ہو گیا؟ چھوٹی سی بچی نے جو جملے کہے تھے سننے والے ہیں، اے مسلمانوں کو سکو اپنی بچیوں کو بھی یہ جملے سکھاؤ، ان کی عادتیں بناؤ. چھوٹی سی بچی نے کہا مجھ میں کوئی کمال نہیں ہے، کمال تو میری ماں کے اندر ہے، کمال تو میرے باپ کے اندر ہے، کمال میری ماں کے اندر ہے، کمال میرے باپ کے اندر ہے. کیونکہ جب میں نے بولنا سیکھا تھا سب سے پہلے میرے باپ نے مجھے درود پاک سکھایا تھا. جب میں نے بولنا سیکھا تھا سب سے پہلے میری ماں نے مجھے درود پاک پڑھنا سکھایا تھا. جب میں درود پڑھنا سیکھ گئی تھی تو میری ماں نے عادت ڈالی تھی، اے بچی ایسا کرو 1000 مرتبہ روزانہ تمہیں درود پڑھنا ہے، نماز فجر سے لے کر کے. سرکار شیخ ابو صالح سرکار غوث پاک کی والدہ ام الخیر فاطمہ سے جب نکاح ہوتا ہے، نکاح ہونے کے بعد جو غسل ہوتا ہے،
شب قدر کی رات رنگینیاں ہوتی ہیں سننے کے قابل ہے آپ فرماتے ہیں جب میرا لال میرے کوکھ میں آیا تو مجھے فرشتوں نے آواز دی مجھے اللہ والوں نے بشارتیں دی کہا تیری کوکھ میں ایک ایسا مرد قلندر آ رہا ہے جو یہ اعلان کرے گا کہ میرا کرم تمام بندیوں کی گردنوں پر ہے تیری گود میں جو آنے والا بچہ ہے یہ وہ بچہ ہے جو اللہ کو بھی بڑا پیارا ہے اور محمد کو بھی بڑا پیارا ہے یہ آنے والا وہ بچہ ہے اس کی بڑی عزت بڑی شان ہے یہ آنے والا بچہ ایسا ہے جو صداقت کا قبول اٹھائے گا آپ نے دیکھا چھوٹی سی عمر ہے عبد القادر جیلانی کی والدہ نے وہ اپنے بچے کی تربیت فرمائی ہے ان کی صدری میں 40 اشرفیہ سے دیکھی آپ مجھے بتاؤ اس فتن دور میں ایک اس کی ماں کہتے بیٹا یہ اپنے جیب میں تھوڑے سونے کے سکے ہیں رکھ لو یہ پیسہ ہے رکھ لو ایک لمبے سفر پہ تم جا رہے ہو مگر یاد رکھنا اگر تمہیں کوئی تم سے پوچھے تو منع کر دینا میرے جیب میں کوئی پیسہ نہیں ہے اگر تمہیں کوئی مارے چھوڑے پوچھے کہ تمہارے پاس کیا ہے تو اس کو بتا دینا اس کو بتا دینا کہ میرے پاس تو نہیں ہے آپ دیکھو جھوٹ پر جھوٹ کا بلندہ بن رہا ہے ایسی باتیں ہو رہی ہے سرکار غوث اعظم کی والدہ ہے نصیحت کرتی ہے اے میرے لگتے جگر اے میرے نوڑے ذرا ایک نصیحت کرتی ہو کہ بڑی توجہ سے سننا کیا بات ہے ماں آج تم کو پریشان ہے میں بغداد جا رہا ہوں پڑھنے جا رہا ہوں نبی کا دین سیکھنے جا رہا ہوں اللہ کو راضی کرنے جا رہا ہوں مصطفیٰ کریم کی ذمہ داری کو نبھانے جا رہا ہوں انہوں نے جو ہمارے لیے کیا ہے اس کو نبھانے جا رہا ہوں یہ پیارے نبی کا پیارا نواسا ہے عبد القادر جیلانی ہے غوث اعظم ہے شہباز اللہ اقلانی ہے جلیل نورانی ہے شہنشاہ بغداد ہے سرکار غوث اعظم ہے آپ چل دیتے ہیں کہا بیٹا سنو تمہاری صدری کے اندر تمہاری صدری میں میں نے 40 اشرفیوں کو سوئی کے ذریعے سل دیا ہے جہاں تمہیں بھوک لگے اور تمہارے کھانے کا انتظام نہ ہو اس میں سے اشرفی نکال دینا اور نکال کر کے کوئی چیز خرید لینا اور پھر اس سے اپنے بھوک کو بٹھانا شکم سیر ہو جانا میں ٹھیک ہے بیٹا سنو راستہ تو اس کی حالت بھی پوری کرتے رہنا توجہ دیجیے گا کیا کہا راستے میں کوئی فقیر مل جائے تو اس کی حالت کو بھی پوری کرنا راستے میں کوئی غم زدہ مل جائے اس کے غموں کو دور کرتے ہوئے جانا راستے میں کوئی پریشان مل جائے اس کی پریشانی سننا اس کی پریشانی کو دور کرتے ہوئے جانا بڑی توجہ سے سنیے گا مسلمانوں جو پیسے کی لالچ میں دنیا کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں سرکار اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 میل کا سفر طے کرنے کے بعد رات کے اندھیرے میں ایک پیڑ کے نیچے چادر کا راحت دی ہے انتظار کیا ہے انتظار کرنے کے بعد چند ڈاکو آ جاتے ہیں آپ نے سنا ہوگا واقعہ تو معلوم ہوگا کہ آپ نے کہا کہ میرے پاس 40 اشرفیہ ہے اور سب سے پہلے ڈاکو نے پوچھا یہ تھا یہ بتاؤ بچے تم یہاں کیوں بیٹھے ہو آپ نے کہا میں تعلیم کے لیے جا رہا ہوں لہٰذا مجھے رات میں راستے چلتے چلتے تھکاوٹ محسوس ہوئی تو میں پیڑ کے قریب بیٹھ گیا بچے یہ بتاؤ تمہارے ساتھ کوئی اور نہیں کوئی اور کیسے نہیں ہے میرے ساتھ میں اللہ بھی ہے اس کا رسول بھی ہے میرے ساتھ میں عیسیٰ بھی ہے اس کا رسول بھی ہے کہ اچھا تم اللہ کو جانتے ہو کہاں میں اللہ کو جانتا ہوں کہ تم رسول کو پہچانتے ہو کہاں میں اپنے نانا کو پہچانتا ہوں میں انہی کی اولاد میں سے ہوں کیا نام ہے کیا میرا نام عبد القادر ہے اچھا یہ بتاؤ تمہارے پاس کچھ کھانے کے لیے ہے کچھ کھانے کو تو نہیں ہے میرے پاس اور کچھ پینے کے لیے ہے کیا نہیں کچھ پینے کے لیے بھی نہیں میں بڑا سچ بول رہا ہے اس کا جھالا لے لیا جائے اب جھالا لیا جاتا ہے کہ ڈاکو بھوکے تھے ڈاکو پیاسے تھے انہیں پانی چاہیے تھا انہیں بھوک کی خوراک چاہیے تھی انہوں نے ان تمام چیزوں کو دیکھ لیا سرکار غوث پاک کے پاس کچھ نہیں پایا وہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں کہتے ہیں سرکار کچھ نہیں ملا کہا اچھا ایسا پھر سے لڑکے سے جا کے پوچھو ہو سکتا ہے کہیں زمین میں دبا دیا ہو کہیں چھپا دیا ہو اس لیے جھوٹ بول رہا ہو پھر آتے ہیں کہا یہ بتاؤ عبد القادر تمہارے پاس واقعی کچھ ہے چھوڑ تو بتا دو کہاں پوچھا ہے تم نے پہلے تم نے کہا کھانے کو ہے تو میں نے کہا نہیں ہے کھانے کو میرے پاس نہیں تھا تم نے کہا پینے کو ہے میں نے کہا میرے پاس پینے کو نہیں اب تم نے پوچھا ہے تم نے مجھ سے کہ تمہارے پاس کچھ ہے کہ نہیں تو میں بتاتا ہوں میرے پاس اللہ ہے میرے پاس رسول ہے میرے پاس محبتیں ہیں ہاں دنیا کے مال میں پوچھنا چاہتے ہو اور دنیا کے مال میں سے میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں 40 اشرفیاں ہیں 40 اشرفیاں ہیں مانگا کیا ہے کبھی کہتے ہو کچھ نہیں ہے کبھی کہتے ہو یہ ہے وہ ہے کہہ رہے ہو 40 اشرفیاں ہیں 40 اشرفیوں کو
صحبت کا کیا ہوتا ہے، جانتے ہو اس کی قیمت کیا ہوتی ہے؟ کہاں میں قیمت بھی جانتا ہوں، اشرفیہ کو بھی جانتا ہوں. میرے پاس 40 اشرفیہ ہے. سردار ڈاکوؤں کے پاس جایا جاتا ہے. ڈاکوؤں کا جو سردار ہوتا ہے اس کے پاس جا کے خبر دینی اطلاع دیتی ہے. اطلاع مل جانے کا گھر سے آپ کو پکڑا جاتا ہے، لیکن آیا جاتا ہے ان کی نورانی صورت دیکھ کر کے، نورانی شکل دیکھ کر کے ڈاکو کو زمین سے بیٹھا نہ گیا، تعظیم کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. اللہ اللہ، اللہ کے ولی کھڑے ہو جاتے ہیں. وہاں ڈاکو کی کیا ہمت ہے کہ زمین پہ بیٹھا رہ جائے. وہ ڈاکو کھڑا ہو جاتا ہے اور کھڑا ہوا بچے کہتا ہے بچے یہ بتاؤ اشرفیہ کہاں رکھی ہے؟ آپ کی صدری اتار کر دیتی ہے. اللہ اللہ، لوگ سمجھے نہیں بات پہ. ادھر غوث پاک جوانی کے موقع پر جوانی میں چور گھر میں گھستا ہے، غوث آنکھوں کو چھپا چلا لیتا ہے تو ابار بن جاتا ہے. ادھر عبد القادر جیلانی پر چھوٹی کو صبری اتار لیتا ہے تو مومنوں کو سردار بن جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. چچا میاں بس زیادہ نہیں 10 منٹ آپ پریشان زیادہ نہیں 10 منٹ بیٹھ جائیں. سلام پر اس کے بعد فوراً یہ بات نہیں کرتی ہے. آپ خوش ہو؟ اچھا لگ رہا ہے؟ جب تک تمہارا کامیاب ہو گیا بتا نہیں ہوا. تم یہ تو کامیاب کر لے آگے. اچھا یہ بتاؤ کامیاب ہوگا کیسے؟ سننا چاہ رہے ہو، سننے کے لیے کہہ رہے ہو کہ کامیاب نہیں ہو. اچھا بتاؤ کون کو سننا چاہتا ہے؟ ہم خود پریشان نہیں کریں گے، سب سننا چاہتے ہیں. تو میں سوچتا ہوں تھوڑے پیاسے رہ جاؤ تاکہ سارے آئندہ کے لیے پیاس کام میں آ جائے. کچھ طرف پیدا جو کی ہے اللہ نے یہ باقی رکھو، اس کو مٹانا نہیں، اس کو مٹانا نہیں. اور انقلاب بھی آنا چاہیے. اب بتاؤ تم کون سی نوکری کر رہے ہو بھیا؟ سلائی پھر رہے ہو؟ نوجوان کے لیے کوئی انتظار کر رہے ہیں؟ نوجوان کا کوئی انتظار کر رہے ہیں؟ انتظار ہے کہ نہیں؟ یہ نہیں یار، نوجوان کا شدت سے انتظار جہنم کرتی ہے. اللہ، شدت سے جہنم انتظار کرتی ہے نوجوان، اور شدت سے جنت انتظار کرتی ہے نوجوان. نوجوانی کیسی ہوتی ہے؟ ایک صحابی رسول ہے اور کالے صحابی ہیں، حبشی صحابی ہیں. الحمدللہ اللہ ایسا ایمان ہمارا بھی کرتے ہیں. شبی زفاف میں ہے، بی بی کے پاس ہیں. ایسی قسمت کاش ہم غلاموں کی ہو جائے. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، پہلی رات ہے، پہلا ملتا ہے، پہلی ملاقات ہے. کانوں میں آواز آتی ہے جنگ کے لیے اللہ کے رسول بلا رہے ہیں. اللہ بیوی کو اسی حالت میں چھوڑ کر چلے گئے. قسمت رنگ لاتی ہے. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جاتے ہیں. سارے صحابہ لاشیں اکٹھی کر رہے ہیں. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا حنظلہ کو تلاش کر کے لاؤ. تو حضور سب میں دیکھ لیا حنظلہ نہیں مل رہے. حنظلہ کا کوئی پتہ ہی نہیں حنظلہ کہاں چلے گئے. اللہ کے رسول غیب کا نبی نے فرمایا جاؤ دریا کنارے دیکھو جا کے، وہاں حضرت حنظلہ تمہیں ملیں گے. تمام صحابہ آئے، دیکھا نہلا دھلا دیا فرشتوں نے، غسل کرا دیا. حضرت حنظلہ کفن میں موجود ہیں. کہا یا رسول اللہ وہ تو نہا لیے، پر شہید کے بدل غسل دیے ہی دفن کیا جاتا ہے. یا رسول اللہ وہ نہائے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا انہیں فرشتوں نے نہلایا ہے.
اللہ کے لیے جو بیویوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ ان کی زندگی کو سنوارنے کے لیے آسمان سے فرشتوں کو اتار دیتا ہے، فرشتوں کو اتار دیتا ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی صدری نکال کے دے دی، اور جیسے ہی صدری ہاتھ میں لی، ایک مورخ نے تو یہ لکھا کہ جیسے ہی صدری ہاتھ میں لی اس کے کرنٹ لگتا ہے، صدری پہ جاتی ہے۔ اور ایک مورخ نے لکھا کہ صدری کو اس نے چھینا اور اپنی تشفی کے لیے صدری کو پھاڑ دیا اس نے۔ دونوں روایتوں میں یہ ہے جیسے ہی صدری اس کے ہاتھ میں جاتی ہے اس کی حیثیت بدل جاتی ہے، اس کے حالات بدل جاتے ہیں۔ ادب کے دائرے میں رہ کے کہتا ہے بچی یہ بتا تجھے مجھ سے ڈر نہیں لگا؟ میرے ہاتھ میں آلات ہیں، ہتھیار ہیں، ہم تمہیں مار سکتے تھے، قتل کر سکتے تھے، اتنی بات کہنا تھی۔ سرکار غوث پاک نے کہا میری ماں نے مجھے سکھایا یہ ہے چاہے کوئی مار دے چاہے کوئی قتل کر دے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیشہ سچ بولا کرو، کیونکہ سچ بولنے والے کو اللہ پسند کرتا ہے، سچ بولنے والے کو اللہ پسند کرتا ہے۔ ڈاکو کو بھی اللہ نے بنایا ہے، اللہ نے تجھے بھی بنایا ہے، مجھے بھی اللہ نے بنایا ہے، میں سچ بولا کرتا ہوں تاکہ اللہ مجھے پسند کر لے۔ ڈاکو نے کہا تو اتنا پیار کرتا ہے، سچ بولنے جس نے سچ بولنے والوں کو پیدا کیا ہے تو اتنا پیار کرتا ہے، سچ بولنے پر تو نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی ہے، تو میں ڈاکو ہو کر بھی اپنی پرواہ کیوں کروں؟ ہاتھ بڑھا دے، اسی سچ کا کلمہ پڑھا دے جس سچ نے مجھے سچا بنا دیا ہے۔ دیکھیے بولنے کی برکت رکھتی ہوتی ہے، ڈاکو توبہ کر رہتا ہے، غوث پاک اس کو علم سیکھنے جاتے ہیں، اور علم سیکھ جاتے ہیں تو اپنی زندگی میں اس ڈاکو کو بلاتے بھی ہیں، اس کو عالم بھی بناتے ہیں، اور اس علاقے کے تمام سردار بزرگوں کا سردار بزرگوں بناتے ہیں، لیکن اس زمانے میں اس علاقے کا اس سے اولیاء اللہ کا سردار بنا گیا تھا۔ اللہ سے دعا کیا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی چیزیں عطا فرما دے جس سے ہمارے اندر بھی تقوی پرہیزگاری آ جائے اور ہماری خوف راہ مستقیم پر آ جائے۔ با ادب با نصیب بے ادب بے نصیب۔ میرے عزیز ترین مسلمان بھائیوں، آپ اپنے ماں باپ کی عزت کیا کرو اور تعظیم کیا کرو۔ اگر تمہاری بیوی سے تمہاری نہیں بنتی ہے تو طریقہ میں بتا دیتا ہوں کہ مرد گھر کے باہر کماتا ہے، گھر کے اندر نہیں کماتا ہے، اس کمائے ہوئے میں سے تھوڑا سا بچا کے رکھو، اور ماں کو ایسے چھپا کے دو کہ بیوی کو پتہ ہی نہ چلے، کیونکہ پورے ماں باپ کی صرف ایک ہی خوشی ہوتی ہے میرا بیٹا مجھے کما کر کے دے، اور کوئی خوشی نہیں، کیونکہ اس کو یہ لگتا ہے کہ میرا بیٹا میرا خیال رکھ رہا ہے، تم دو گے پیسہ اور وہ جھولی بھر بھر کے تمہیں دعائیں دے گا، کیونکہ کبھی وہ گھر سے باہر نکلے گی تو اپنے کھانے کی من کی چیز لے سکتی ہے، اور لے کر میں نے دیکھا بوڑھے ماں باپ پیسہ تو لے لیتے ہیں اپنے بچوں سے چوری چپکے سے، مگر اس بچوں کو واپس اپنے بچوں کی اولادوں پر لٹا دیتے ہیں، یہ پوتے کے لیے پوتی کے لیے نواسے کے لیے۔ اے میرے تم بھی بوڑھے ہو جاؤ گے، تمہیں بھی کس سہارے کی ضرورت ہے؟ اس سے پہلے کہ تمہارے ساتھ تمہاری اولاد وہ حال کرے جو تم نے حال کر رہے ہو، اپنے گناہوں سے توبہ کرو، معافی مانگو، اپنے ماں باپ کو راضی کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے اپنی ماں کو راضی کر لیا اس نے اللہ کے رسول کو راضی کر لیا، جس نے اللہ کے رسول کو راضی کر لیا اس نے خدا کو راضی کر لیا۔ آپ کام کرنے جاتے ہیں، کام ہی کرنے جاتے ہیں، مگر کام کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نمازوں کی پابندی بھی کرو گے انشاءاللہ، کیونکہ آپ نماز جب پڑھو گے فجر تو سب پڑھ سکتے ہیں، فجر میں دنیا سارے لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں سوائے اس کے جو سفر میں ہو، سبھی پڑھ سکتے ہیں نماز، فجر کی نماز مکان میں کھیت میں کھلیان میں سب میں پڑھ سکتے ہیں، بس تمہیں نفس اٹھنے نہیں دیتا، نفس اٹھنے نہیں دیتا، جماعت نہ ملے تو بغیر جماعت کے پڑھ لو، پر پڑھ دو، سمجھ میں آیا؟ ظہر کی نماز آپ ان کا اپنا کاروبار ہے، جب چائے پڑھنے وقت میں ان کا اپنا کام نہیں دوسری مزدوری کر رہے ہیں تو دوپہر کا کھانا کھانے کے لیے جب آتے ہو تو اسی دوپہر کے کھانے وقت میں اتنا ٹائم بچا لو اس میں ظہر کی نماز بھی پڑھ لو، اور اگر تمہیں 12 رکعت پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا ہے
نماز قضا ہونے والی ہے تو کم از کم اس تھوڑے سے وقت میں فرض نماز ہی پڑھ لو، یعنی ظہر کی 4 رکعت نماز ہی پڑھ لو، پر چھوڑو مت، وقت مل جائے تو پوری نماز پڑھ لو، وقت نہ ملے، وقت رہ گیا، میں 4 منٹ رہ گئے، 4 رکعت نماز کیسے پڑھو گے آپ؟ تو اس میں جو سب سے ضروری ہے وہ نماز پڑھ لو، اور باقی جو دوسرا وقت آ جائے اس میں دوسری نماز پڑھ لو۔ سمجھ میں آیا؟ یہ آپ کے لیے آسانیاں بتا رہا ہوں، پر یہ اتنی آسان نہیں، عادت نہیں بنانے کا، مطلب شریعت چاہیے ہے۔ مان لو کوئی سفر میں آیا ہے، عصر کا ٹائم ہو گیا، 3 منٹ بچے ہیں، عصر کی نماز پڑھی نہیں ہے، تو اس کو عصر کی نماز پڑھنی پڑے گی، اس لیے وضو کر کے تیمم رکھے، جو بھی حالت اس کے سامنے ہو وہ کرنے کے بعد مصلی بچھائے، اور سب سے پہلے جو 3 منٹ بچے ہیں اس میں نماز عصر کو پڑھے گا، اس دن کی جو اس کی قضا ہوئی ہے۔ اتنا کم ہے گیا کہ 1 منٹ بچا ہے، پر 1 منٹ میں بھی نماز نہیں پڑھنی پڑے گی۔ کیسے پڑھو گے؟ اس کا طریقہ بھی ہے، آنے کے بعد جاؤ گے تو بتائے گا 4 رکعت 1 منٹ میں کیسے پڑھنی ہے، یہ بھی غالب بتاتے گا۔ ایک صاحب سے کہنے لگے، حضرت آپ کے ہاتھوں کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قدم رکھا اونٹ کی لگام پر، اونٹ کی دین پر قدم رکھا، اس سے پہلے جانتے ہو کہ گھوڑے والے جانتے ہو گے پیر رکھ کے پھنساتے ہیں، پیر پھنساتے ہیں، کیا کہتے ہیں اسے؟ گھوڑے پہ لگائی جاتی ہے یہاں سے، گھوڑے میں بیٹھتے ہیں، بیٹھنے کے بعد میں جو ایک لوہا لگا ہوگا تو پیر ڈالتے بیٹھ جاتے ہیں۔ ہاں دیکھا حاجی کہتے ہیں میاں اٹھو جلد ہو جائے، دیکھا عربی بولنے ماشاءاللہ، مسلمانوں کی شان نرالی ہے، جہاں چلے جاؤ جس طرف چلے جاؤ وہ خوشیاں ہی خوشیاں ملیں۔ آپ نے عقاب پہ قدم رکھا اور عقاب سے نیچے رکھا، قرآن پڑھا پڑھا۔ چلو ایسا کرو ہمارے ساتھ تھوڑا بات کرو، تھوڑی بات کرو، ٹھیک ہے؟ ظہر کی نماز کا ٹائم تھا، وضو تھا ان کا، 1 منٹ رہ گیا تھا، 1 منٹ رہ گیا تھا۔ میں نے کہا مولانا صاحب نماز پڑھی ہے ظہر کی، اب کیا کرو گے؟ تمہاری وجہ سے چھٹی۔ میں نے کہا اچھا ایسا کرو فرض پڑھ لیتے ہیں، فرض پڑھ لیتے ہیں، جلدی سے کھڑے ہو گئے، 4 رکعت 1 منٹ کی پہلے ختم ہو گئی، 4 رکعت 1 منٹ سے پہلے ختم ہو گئی۔ میں نے کہا مولانا 4 رکعت 1 منٹ میں کیسے؟ کہاں مسئلہ ہے یار، ہر بات بتائی نہیں آتی۔ میں نے کہا تم مولوی ہو گے مسئلہ، وہ تو مولا ہے، تم مولوی ہو کے مسئلہ، وہ تو مولا ولیوں کے سردار، تمہارے لیے ایک میں 4 رکعت نماز پڑھا جانا ممکن ہے، علی کے لیے لگام پر رکعت پہ قدم رکھتے ہوئے 1 مرتبہ قرآن پڑھ دینا بہت آسان ہے۔ یہ تو ہو گئی نہیں، اب لکڑی دے دو، تو سوال میرا جواب مل جائے۔ یہ دنیا ہے، کیا ہے؟ دنیا ہے۔ پہلے اعلیٰ شیخ نے سنائے تو یاد ہو جائے۔ اعلیٰ فرماتے ہیں اللہ کی سرتا کا قدم شان ہے، یہ انسان ہے، انسان وہ انسان ہے، یہ قرآن تو بتاتا ہے، نبی ہماری جان ہے۔ معراج جو نبی تشریف لے گئے تھے، لے جانے کے بعد کہاں سے واپس آئے تو اللہ کے رسول نے فرمایا میں معراج گیا، اللہ سے ملاقات کی، اقصیٰ بھی گیا، اماموں نبیوں رسولوں کی امامت بھی کی میں نے، جنت بھی دیکھی، دوزخ بھی دیکھی، اور پورے ایک آسمان دوسرے آسمان سب جگہ علاقے دیکھ ڈالے، کچھ چھوڑا نہیں، مگر میں گیا تھا تو کنڈی ہل رہی تھی، آیا تھا تو کنڈی ہل رہی تھی۔ بات سمجھ میں آنے والی ہے۔ ادھر امام صاحب کہہ رہے 1 منٹ میں پڑھ رہے ہیں، کہاں مسئلہ ہے
ہو جائے گی امام صاحب. میں نے کہا حضرت علی کا قرآن بھی ہو جائے گا رکعت پر چڑھتے چڑھتے. پھر میں نے کہا جناب یہ بتاؤ تو صحیح, لوگ کہتے ہیں کیسے ممکن ہو جائے گا, نبی معراج جو ہے کنڈی ہلتی رہی, جس جگہ وضو فرمایا تھا وہ جگہ بھیگی رہی. آپ پہلے آسمان پر گئے, دوسرے پہ گئے, تیسرے پہ گئے, چوتھے پہ گئے, وہ میرے سدرا علی پہنچے, وہاں پہ پار میں گئے, کعبہ گئے, قوسین گئے, ادنا گئے, تب جبرا خرید گئے, انشیادوں سے گزر گئے. صاحب سب جگہ ہو گئی اور پانی کی جگہ کیا وضو کیا جگہ بھیگی رہی, کنڈی ہلتی رہی. حضرت ام ہانی کے گھر کا دروازہ ہلتا رہا, یہ ممکن کیسے ہے؟ میں آپ کیا سمجھاتا ہوں تمہیں. میں نے کہا تمہارے گھر گھڑی ہے, کہا گھڑی ہے, کہاں گھڑی ہے, میں لے کے آؤ, ایسے گھڑی لاؤ جس سوئیاں دیکھتی رہے تمہیں. اچھا گھڑی لائی گئی. میں نے کہا صاحب بڑی سوئی کو کر اور منجی والی کو کر دو تیر پر. الگ الگ سوئیاں ہو گئی, چھوٹی بھی دکھ رہی, ہاں یہ کہاں ہے, کہا 2 پر ہے, ارے بڑی کہاں, کہا 12 پر ہے, پھر اس کے بعد کہاں, کہا 3 پر ہے. اب 3 سوئیاں ہو گئی, 3 انتی مان لو, آسان یہ 12 پر ہے, 1 پر ہے, 2 پر ہے. 3 سوئیاں تو ہوتی ہیں, 3 سوئیاں تو ہوتی ہیں, 4 ہوتی ہیں, 3 ہوتی ہیں. چل رہی تھی, میں نے کیا کیا, میں نے کہا مولانا کام کرو, اس گھڑی کو سیل نکال دو. کیا نکالا؟ سیل جانتے بیٹھے, گھڑی کی بیٹھی. میں نے کہا نکال دو, کہ مولانا گھڑی بند ہو جائے گی. میں نے نکال دو یار, نکال دو. نکال دی, کوئی گھڑی کی سوئی ہل رہی. میں نے کہا نہیں. میں نے کیوں نہیں ہل رہی, بتا گھڑی کیوں نہیں آگے چل رہی, تو بھی بیٹھا میں بھی بیٹھا, مگر گھڑی چل نہیں رہی. کہ مولانا اس کی زندگی بیٹھی تھی. سمجھو یار, بولو یار, بولو یار, اونچا بولو, اونچا